نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ سیرت کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام زندگی میں مشاورت کرنا اور مشورہ کو اہمیت دینا ہے۔ جو بھی آدمی کسی احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حرف آخر ہی سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو حتمی اور یقینی بات سمجھتا ہے، جبکہ جو بندہ جو بھی نتیجہ نکالتا ہے اس میں بہرحال خطا کا امکان ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں اور امام المعصومین ہیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے بھی تھے، اور اگر آپ کسی کی رائے کو وزنی سمجھتے تو اسے قبول بھی فرماتے تھے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ المستشار امین، کہ جس سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک بندے نے کسی سے مشورہ طلب کیا تو جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ امانت داری کے ساتھ جو رائے سمجھتا ہے وہ دے دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ ان کی کیا مرضی ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہی وہ بات کرے۔ یہ دراصل اخلاقیات سے تہی دامن ہونے کی علامت ہے۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس کے پاس امانت ہے کہ وہ جو کچھ بھی سمجھتا ہے اسے مشورتاً اپنی بات کو کہے۔ دوسرا بندہ مانے یا نہ مانے اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہوتی۔ جب ایک بندے نے سمجھا امانت ہے مشورہ تو اس نے دے دی، اگلے نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو پھر بھی کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ پھر صحابہ کرام کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ مثلا غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خیال مبارک یہ تھا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمن کا دفاع کیا جائے، لیکن کچھ جوان لوگوں کی اور جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جنگ شہر سے باہر نکل کے لڑی جائے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور آپ نے جنگ شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور اسی سے پھر مشورہ کے بعد میں ایک اور چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو راستے سے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی، لیکن جو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے ان کی بھی رائے یعنی اگر یہی تھی کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے تو انہوں نے اس چیز پر بعد میں کوئی بات نہیں کی۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب مشورہ ہو تو اس وقت اپنی اپنی رائے پیش کی جائے، لیکن جب
ایک چیز طے ہو جائے، بے شک کسی کی کوئی بھی رائے ہو، جب ایک چیز اس میٹنگ میں طے ہو جائے کہ ہم اس طریقے سے کریں گے، تو پھر بعد میں کسی کو حق نہیں ہے کہ جی میں نے تو اس طریقے سے کہا تھا اور میری تو بات نہیں مانی گئی۔ پھر وہ جو وہاں بات طے ہوتی ہے وہ سب کی بات ہی کنسیڈر ہوتی ہے اور سب کی بات ہی وہ تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی تو واپس آ گیا ہے بات کر کے، لیکن کسی صحابی نے بعد میں اس کا ذکر تک نہیں کیا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جنگ شہر سے اندر رہ کے لڑی جائے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے تھے، اور وہاں جا کر صورتحال بدل گئی کہ پتہ چلا کہ ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کے آیا ہے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے تاکہ کفر جو ہے اس کی کمر توڑ دی جائے اور بالکل یعنی کفر کو بے تحاشا نقصان پہنچ جائے اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مقام زفران میں مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو پہلے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ اصل میں سرکار نے پھر فرمایا کہ اشیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو آپ اس وقت انصار میں سے حضرت سعد اٹھے۔ اصل صورتحال یہ تھی کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت جو لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور جنہوں نے آپ سے ایک قسم کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے اور اس طریقے سے آپ کا دفاع کریں گے، تو وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر مشرکین ہم پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن وہاں پر تو صورتحال بدل گئی تھی، وہاں پر تو مشرکین تو نہیں حملہ کر رہے تھے بلکہ مسلمان جو تھے وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو چونکہ یہ چیز اس معاہدہ کے بظاہر مطابق نہیں تھی، تو اس لیے سرکار بار بار فرما رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو۔ پھر حضرت سعد اٹھے اور انہوں نے اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ لیکن اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پر کبھی اپنی رائے کو ٹھونسا نہیں تھا، بلکہ آپ مشورہ فرماتے تھے اور مشورہ کے بعد جو چیز طے ہوتی تھی اسے آپ صحابہ کرام نے نافذ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لو اجتمعتا فی مشورۃ ما خالفتکما، کہ اگر تم ایک مشورہ میں اکٹھے ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ جو یہ جس بھی رائے پر اکٹھے ہوں گے وہ رائے صحیح ہوگی۔ اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے مواقع ہیں جب یہ چیز بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا بھی اور ان کے مشورے کو قبول بھی کیا۔ اس کی ایک واضح مثال ہمیں غزوہ بدر کے موقع پر نظر آتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ بدر کے پانی کے قریب آ کر اترے۔ اس پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جگہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے ہیں یا یہ آپ کی ایک تدبیر ہے اور ذاتی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری ایک تدبیر ہے اور یہ ایک میری اپنی رائے ہے۔ تب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ خیمہ زن ہونے کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم فرمائیں اور کفار کے پانی کے پاس جا کر خیمہ زن ہو جائیں، کیونکہ مجھے وہاں کے پانی کی گہرائی اور کثرت کی جگہ کا اچھی طرح علم ہے۔ یعنی مجھے اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ہم وہاں اتریں گے، پھر اس کے قریب ایک گہرا کنواں کھود کر وہاں ایک حوض تعمیر کر کے اسے پانی سے بھر لیں گے، جس سے ہم پانی پی سکیں گے اور دشمن محروم رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، تم نے بہت بہتر مشورہ دیا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی طرف کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور کافروں کے قریبی پانی کے ذخیرے پر جا کر اترے۔ پھر آپ نے کنواں کھودنے کا حکم دیا اور گہرا کنواں کھود کر اس کے پاس ایک بڑا حوض
تیار کر لیا، جسے کنویں کے پانی سے بھر دیا گیا، پھر وہ پانی لشکر اسلام کی سیرابی کا سبب بنتا رہا۔ اسی صائب مشورہ کی وجہ سے حضرت حباب کو صاحب الرائے کہا جانے لگا کہ وہ یعنی رائے والے ہیں، بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں اور بہت اچھی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں ایک انسان کی رائے ہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 1 اور 2 11۔ تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے جو ساتھی ہیں اس بات کو سمجھنے والے، ان سے میں نے مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ مشورہ سنیں تو اگر کسی کی رائے انسان کو اچھی لگے تو وہ محض اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ یہ رائے میری رائے کے خلاف ہے، بلکہ وہ اس بات کی قدر کرے اور کسی کی معقول رائے کو تسلیم کر لینا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔